ہے۔ نمبر 2 پر ہے ڈیل سالٹو ہوٹل کولمبیا۔ 1928 میں کولمبیا کے باہری علاقے میں موجود ایک خوبصورت پہاڑی علاقے پر 515 فیٹ کی اونچائی پر اس ہوٹل کو ایک خوبصورت واٹر فال کے پاس بنایا گیا تھا اور اگلی کئی دہائیوں تک یہ ہوٹل لوگوں کی سب سے پسندیدہ جگہ بنا رہا، لیکن بعد میں بگوٹا ندی کے پانی میں آلودگی کی وجہ سے یہاں پر ٹورسٹ کا آنا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا اور 1990 کے آتے آتے یہ ہوٹل پوری طرح سے بند ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واٹر فال پر کئی لوگوں نے کر لی تھی اور اسی وجہ سے یہ ہوٹل آسیب زدہ بن چکا ہے اور یہ ہوٹل اس وقت سے لے کے آج تک ویران پڑا ہوا ہے۔ نمبر 1 پر ہے اوڈسٹ گھوسٹ سٹی چائنا۔ دوستو، آبادی کے لحاظ سے چین اس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی بے انتہا آبادی کو دیکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پر لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ کی ضرور کمی ہوتی ہوگی، لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہاں پر موجود ایک پورے کا پورا شہر خالی پڑا ہوا ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ اوڈس نامی یہ شہر پورے کا پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز بھی موجود ہیں، لیکن دن کے وقت یہاں پر صفائی کرنے والے عملے کے علاوہ آپ کو کوئی اور شخص نظر نہیں آئے گا اور اس شہر میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لائبریری، امیوزمنٹ پارک، تھیٹر، ہوٹل، ریسٹورنٹ، گارڈن، یہ سبھی سہولتیں یہاں پر موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے انسان۔ شہر بنانے والے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ شفٹ ہو جائیں گے، حالانکہ دھیرے دھیرے لوگ یہاں پر شفٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کے شفٹ ہونے کا ریٹ بہت سلو ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے۔ ویلا ایپیکوین ارجنٹینا۔ سن 1920 کی دہائی میں ارجنٹینا میں موجود لیگو ایپیکوین کے کنارے پر اس ٹورزم گاؤں کو بنایا گیا تھا جس کا نام ویلے ایپیکوین رکھا گیا تھا اور جہاں بہت جلد ریلوے ٹریک کو بھی بچھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ شہر آنے والی کئی دہائیوں تک بہت زیادہ پھلا پھولا اور 1970 کے آتے آتے اس شہر کی آبادی 5000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور اسی دوران یہاں پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یہاں پر بہت زیادہ بارشیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں کئی سالوں تک بھیانک برسات ہوتی رہیں اور 1985 میں یہاں پر پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ پورے کا پورا گاؤں پانی میں ڈوب گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پانی کا لیول 10 میٹر تک بڑھ گیا۔ کچھ سالوں بعد یہ پانی کا لیول کم تو ہو گیا، لیکن یہاں پر گاؤں آج بھی ویران پڑا ہے۔